بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان سعود۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل سلمان کی بات۔ شاہی قلعہ لاہور تاریخ کے جھروکوں میں سن 971 سن عیسوی سے لے کر سن 1857 سن عیسوی تک شاہی قلعے کی تعمیر کی تاریخ بیان کی جائے تو وہ سب سے پہلے یامین الدولہ ابو القاسم محمد ابن سبکتگین نے، جو عموماً محمود غزنوی یا محمود غزنی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، سن 971 سن عیسوی سے لے کر سن 1030 سن عیسوی میں مٹی سے تیار کیا تھا، جسے بعد میں سن 1241 سن عیسوی میں منگولوں نے مسمار کر دیا تھا، جب منگولوں نے لاہور شہر پر اپنا قبضہ کیا۔ سن 1267 سن عیسوی میں دہلی سلطنت کے حاکم یا مملوک غیاث الدین بلبن نے شاہی قلعہ لاہور کی دوبارہ تعمیر کی۔ غیاث الدین بلبن کے تعمیر کردہ شاہی قلعے کو پھر سے منگول فاتح تیمور گروکنی، جو عرف عام میں تیمور لنگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، سن 1398 سن عیسوی میں اسے دوبارہ تباہ کر دیا۔ سن 1398 سن عیسوی کے بعد دہلی سلطنت کے چوتھے حاکم مبارک شاہ سید نے سن 1421 سن عیسوی میں اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ سن 1430 سن عیسوی میں کابل کے حکمران شیخ علی نے قلعے پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا، اور قلعے کا قبضہ پشتون اور کابل کے حکمرانوں کے ہاتھ میں سن 1526 سن عیسوی تک بہلول خان ابراہیم لودھی کے زمانے تک رہا۔ سن 1526 سن عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے پہلے مغل حکمران ظہیر الدین محمد بابر نے دوبارہ شاہی قلعے کو فتح کر لیا۔ اس طرح سے شاہی قلعہ سن 1771 سن عیسوی تک مغل حکمرانوں کے زیر تسلط رہا۔ شاہی قلعہ مغل امپائر کے دور میں۔ شاہی قلعہ یا رائل فورٹ پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ شاہی قلعہ لاہور شہر میں ایک چھوٹا شہر ہے جو دفاعی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ شاہی قلعہ 450 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مغل سلطنت کا تیسرا مغل حکمران جلال الدین محمد اکبر نے سن 1566 سن عیسوی میں اس قلعے کو تعمیر کروایا تھا۔ شاہی قلعے کی بنیاد چوک کے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں ہوئی تھی، اس وجہ سے شاہی قلعہ کی تعمیر میں ہندو اور مسلم دونوں مذہب کی جھلک نظر آتی ہے۔
جلال الدین محمد اکبر کے بعد مغلیہ سلطنت کے 5ویں مغل حکمران شاہ جہاں نے عمارت کے مختلف مقامات میں سنگ مرمر لگوایا تھا اور ایرانی طرز کی نقش و نگاری کا کام مختلف مقامات پر آویزہ کیا تھا۔ ان نقش و نگاری کے رنگ مختلف پھل، پھول اور سبزیوں سے عرق ریزی کر کے کی گئی تھی، جو آج بھی 650 سال کے بعد بھی شاہی قلعہ کی دیواروں پر قائم و دائم ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے چھٹے حکمران اورنگزیب محمد عالمگیر نے اپنے دور میں شاہی قلعے کا سب سے بڑا اور مضبوط دروازہ بنوایا تھا، جسے عالمگیری دروازہ بھی کہا جاتا ہے، جو بادشاہی مسجد کے عین سامنے ہے۔ شاہی قلعہ پر مغلیہ سلطنت کا تسلط سن 1566 سن عیسوی سے لے کر سن 1771 سن عیسوی تک تھا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال پذیر ہونے کے بعد سن 1757 سن عیسوی سے سن 1759 سن عیسوی تک شاہی قلعہ مرہٹوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مرہٹا دور کا قیام بر صغیر میں سن 1664 سن عیسوی میں چھتراپتی شیواجی مہاراجا نے پونا میں اپنے باپ شاجی کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد مراٹھا حکومت قائم کی تھی۔ چھتراپتی کا مطلب حکمران ہے۔ شیواجی مہاراجا نے مراٹھا حکومت مزدور پیشہ لوگوں کو شامل کر کے بنائی تھی، جس میں چرواہا، لوہار، ترکھان، کسان، گوالا، آدیواسی یعنی پہاڑی لوگ اور خدمت گاروں پر مشتمل تھا۔ شاہی قلعہ مرہٹا دور کے بعد سن 1760 سن عیسوی سے لے کر سن 1798 سن عیسوی تک سکھ خالصہ سرکار کے تسلط میں رہا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے سن 1799 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد شاہی قلعہ کو سن 1849 تک تقریباً 50 سال اپنے زیر تسلط رکھ کر سکھ سلطنت کو قائم کیا۔ سن 1849 میں گجرات کی جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے شکست کھانے کے بعد شاہی قلعہ کی باغ ڈور انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔
چھٹا دور کے بعد سن 1849 سن عیسوی سے لے کر سن 1857 سن عیسوی تک شاہی قلعے کی باغ ڈور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں رہی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد شاہی قلعہ برٹش امپائر کے زیر تسلط آ گیا۔ برٹش امپائر کا قبضہ شاہی قلعے پر سن 1857 سن عیسوی سے لے کر سن 1947 سن عیسوی تک رہا۔ دور اکبر میں شاہی قلعے میں ہونے والی تعمیرات۔ شاہی قلعے میں موجود جو تعمیرات تیسرے مغل حکمران جلال الدین محمد اکبر نے کی ہیں ان میں دولت خانہ خاص و عام، جھروں کا درشن اور اکبری دروازہ قابل ذکر ہے۔ دور اکبر میں قلعے کی ستونوں پر بنے پتھر کے ہاتھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اکبر نے اپنی شریک حیات جودھا بائی اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے اپنی رعایا کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ دور جہانگیر میں شاہی قلعے میں ہونے والی تعمیرات۔ شاہی قلعے میں موجود تعمیرات میں چوتھے مغل حکمران جہانگیر کے دور میں ہونے والی تعمیرات میں مکتب خانہ اور شاہ برج قابل ذکر ہیں۔ دور جہانگیر میں شاہی قلعے میں مختلف قسم کی مصوری اور نقش و نگاری کی گئی تھی جس کے آثار آج تک کافی نمایاں ہے۔ اس مصوری میں مسیحی مذہب کے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح اور بی بی مریم اور بچے کی تصویر کے آثار بھی موجود ہیں۔ جہانگیر نے کمروں کی دیواروں پر رنگین اڑتے پرندے، ہرن اور تتلیوں کی تصاویر بھی بنوائی تھی۔ شاہی قلعے کے ایک حصے میں 4 گھڑ سواروں کی تصویر بنی ہوئی ہے جس میں وہ ایک قدیم اور روایتی کھیل چوگان جسے پولو کہا جاتا ہے کھیل رہے ہیں۔ بیگم شاہی مسجد جسے مسجد مریم الزمانی بھی کہتے ہیں وہ بھی جہانگیر کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کی تعمیر کی بنیاد سن 1611 سن عیسوی میں جہانگیر کی ماں مریم الزمانی عرف جودھا بائی نے رکھی تھی اور اسے ان کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر نے مکمل کیا تھا۔ دور شاہجہاں میں شاہی قلعے میں ہونے والی تعمیرات۔ مغلیہ سلطنت کے 5ویں مغل حکمران شاہ جہاں نے سن 1628 سن عیسوی سے لے کر سن 1645 سن عیسوی تک شاہی قلعے کی تعمیرات میں حصہ لیا تھا۔ شاہ جہاں نے شاہی قلعے میں دیوان عام بنوایا تھا۔ یہ دیوان عام ایرانی طرز تعمیر کی طرح تھا جو 40 ستونوں پر قائم کیا گیا تھا۔ اسے چہل ستون بھی کہتے تھے۔ شاہ جہاں نے جہانگیر کے تیار کردہ شاہ برج کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے وزیر اعظم آصف خان کو حکم دیا کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ آصف خان شاہ جہاں کی شریک حیات ارجمن بانو بیگم عرف ممتاز محل کا باپ تھا۔
شاہ برج شیش محل اور نولکھا دالان سے متصل تھا۔ شیش محل اور نولکھا دالان بھی شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ نولکھا دالان، جسے بعد میں سکھوں نے اپنے دور میں کافی تبدیلیاں کی تھی، شاہ جہاں کے دور میں بنی موتی مسجد بھی شاہی قلعے کی زینت ہے۔ دور عالمگیر میں شاہی قلعے میں ہونے والی تعمیرات۔ اورنگزیب محمد عالمگیر، جو مغلیہ سلطنت کا چھٹا مغل حکمران تھا، اس کا تعمیر کردہ شاہی محل کی تعمیرات میں عالمگیری دروازہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ عالمگیری دروازے کے ساتھ بنے ہوئے نصف گولائی والے ستون شاہی قلعہ اور شہر لاہور کی بڑی پہچان ہے۔ عالمگیری دروازے کی تصویر پاکستانی کرنسی نوٹ اور سکوں پر بھی بنی ہوئی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں شاہی قلعے میں ہونے والی تعمیرات۔ سن 1799 عیسوی میں سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شاہی قلعے میں کافی اضافی تعمیرات کی تھیں، جن میں حضوری باغ اور اس کے درمیان 12 دری بنوائی تھی، جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرے کو حاصل کرنے کا جشن بھی منایا تھا۔ سہداری دالان یا 3 ڈور پویلین بھی رنجیت سنگھ کے دور میں بنایا گیا تھا، اسے 8 دارہ دالان بھی کہا جاتا ہے۔ ناگ مندر اور لاوا مندر کا بھی قیام سکھ دور میں ہی ہوا تھا۔ مائی جندہ حویلی، مائی جندہ جن کو مہارانی جندر کور بھی کہتے ہیں، اور کھڑک سنگھ حویلی بھی سکھوں کے دور میں بنائی گئی تھی۔ مائی جندہ سکھ حکومت کی آخری جانشین تھی۔ کھڑک سنگھ حویلی کا بھی قیام سکھ دور میں ہی ہوا تھا۔ کھڑک سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا اور سن 1839 میں رنجیت سنگھ کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ کھڑک سنگھ کا بیاہ چاند کور سے ہوا تھا، جو بعد میں تخت کی وارث بنی تھی۔ شاہی قلعے کا دیوان عام سن 1841 عیسوی میں رنجیت سنگھ کے چھوٹے بیٹے شیر سنگھ نے چاند کور سے لڑائی کے نتیجے میں تباہ کر دیا تھا۔ شاہی قلعہ میں موجود 21 خاص مقامات یہ ہیں: نولکھا دالان۔ شاہی قلعے کا نولکھا دالان مغل حکمران شاہ جہاں نے سن 1633 عیسوی میں بنوایا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے آراستہ یہ عمارت
उस वक्त की महंगी तरीन तामीर में शुमार की जाती थी। 9 लखा की तामीर पर उस ज़माने में 9 लाख का खर्चा किया गया था, इसलिए इस इमारत को 9 लखा कहा जाता है। तस्वीरी दीवार जहांगीर के दौर में बनवाई गई थी, जिसकी चौड़ाई 1450 फीट और ऊंचाई 50 फीट थी। इस दीवार के 116 हिस्से हैं, जिस पे लड़ते हुए हाथियों को दिखाया गया है। इसी तरह इस पर परियों की तस्वीर बनी हुई है और घुड़सवारों को चौगान यानी पोलो खेलते हुए देख सकते हैं। इन दीवारों की मुसव्वरी और नक्शो निगारी सन 1620 सने ईस्वी में जहांगीर के दौर में शुरू हुई थी और उसे उसके बेटे शाहजहां ने मुकम्मल किया था। शीश महल शहंशाह जहांगीर के बनाए हुए शाह बुर्ज से मुत्तसल शीश महल बना हुआ है। शीश महल हुक्मरानों और उनकी ख़वातीन के लिए मखसूस था। शाहजहां के हुक्म पर मिर्ज़ा ग़ियास बेग, जो अर्जुमन बानो बेगम उर्फ मुमताज़ महल का दादा और नूरजहां का बाप था, की निगरानी में सन 1632 सने ईस्वी में शीश महल की तामीर हुई थी। शीश महल में कीमती पत्थर लगाए गए थे और दरो दीवारों को आईनाकारी से मुज़य्यन किया गया था। परी महल शीश महल और शाह बुर्ज के ऐन नीचे परी महल की तामीर की गई थी। इन चौकोर कमरों की तामीर शाहजहां के दौर में की गई थी। परी महल को बनाने का मकसद गर्म मौसम में ठंडक हासिल करने के लिए था, जहां हुक्मरान और उसका ख़ानदान गर्मी से बचाव के लिए वक्त गुजारते थे। इन कमरों में हवा के गुजरने के लिए मुख्तलिफ रास्ते थे, जिनसे कमरों में ठंडक रहती थी। इन कमरों के फर्श 2 तह में बने हुए थे, जिसके नीचे दरिया रावी से मुंसलिक पानी रवा रहता था और इस वजह से कमरों में गर्मी की शिद्दत कम हो जाती थी। अठदारा दालान को 8 दारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 सुतून नुमा दरवाजे बने हुए हैं। 8 दारा को महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था और वो इस दालान को अपनी बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। इसमें संगे मरमर और लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और छत को आईनाकारी से मुज़य्यन किया गया था। खिलवत खाना को सन 1633 सने ईस्वी में मुग़ल हुक्मरान शाहजहां ने शाह बुर्ज के मशरक़ी हिस्से में तामीर किया था, जो शाही ख़ानदान की ख़वातीन के बैठक के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। काला बुर्ज शहंशाह जहांगीर के दौर में बनाया गया था, जो खिलवत खाना के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। काला बुर्ज भी गर्मी से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाल बुर्ज शाही किले में खिलवत खाना के शुमाल मशरक़ी हिस्से में बना हुआ है। लाल बुर्ज मुग़ल शहंशाह जहांगीर के दौर में बनना शुरू हुआ था और शाहजहां ने उसे अपने दौरे हुक्मरानी में मुकम्मल किया। लाल बुर्ज को भी गर्मियों में हुसूल ठंडक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दीवान खास एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था, जो हुक्मरानों के खास मेहमानों के लिए मखसूस था और यहाँ मुल्क के दिफाई और इंतज़ामी उमूर के मामला तय किए जाते थे। शाहजहां की ख्वाबगाह शाहजहां की शाही किले में तामीरात में सबसे पहली तामीर है, जब वो पहली बार शहर लाहौर आया था। सन 1634 सने ईस्वी में उसने अपने एक वजीर खान के ज़रिए इस ख्वाबगाह की तामीर करवाई थी। ये ख्वाबगाह 5 कमरों पर मुश्तमिल है, जो एक दूसरे के साथ बने हुए हैं और इसके फर्श संगे मरमर से आरास्ता थे, जो अब वक्त के साथ ख़राब हो चुके हैं। दीवान आम शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाया था। ये दीवान आम ईरानी तर्ज तामीर की तरह था, जिसमें 40 सुतून होते थे। इसे चहल सुतून भी कहते हैं। दीवान आम में हुक्मरान आम लोगों की फरियाद सुनते थे और आम लोगों से मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया करते थे। खड़क सिंह की हवेली
खड़क सिंह हवेली महाराजा रंजीत सिंह के बेटे और उसके जानशीन खड़क सिंह के नाम से मंसूब है, जहां वो रिहाइश पजीर था। शहंशाह जहांगीर की ख्वाबगाह शहंशाह जहांगीर के ज़ेर इस्तेमाल रहती थी, जो वो सोने के लिए इस्तेमाल किया करता था। शहंशाह जहांगीर की ख्वाबगाह को बड़ी ख्वाबगाह भी कहते थे। सहदारी दालान या 3 दरवाजे वाला दालान। सहदारी दालान सिख दौर में बनाया गया था। इसे महाराजा रंजीत सिंह के बहुत ही काबिल भरोसा गवर्नर फ़कीर सैयद नूरुद्दीन अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता रहा था। सहदारी दालान की दीवारें फूलों और परिंदों की तस्वीर से मुज़य्यन हैं और हिंदू मजहबी अकीदे के मुताबिक भी इन दीवारों पर तस्वीर पाई जाती हैं। मकतब खाना को जहांगीर का दौलत खाना भी कहा जाता है। सन 1617 सने ईस्वी में जहांगीर ने मामूर खान की निगरानी में इसे तामीर करवाया था। ये एक रास्ते में बना कमरा था जिसमें किले में आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जाता था। मोती मस्जिद शाहजहां के ज़माने में तामीर की गई थी। इसे सन 1630 सने ईस्वी से लेकर सन 1635 सने ईस्वी में तामीर किया गया था और इसके दरों दीवारों को हीरों और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन किया गया था। सिख दौर में इस मस्जिद को गुरुद्वारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अकबरी गेट या अकबरी दरवाज़ा। शहंशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में शाही किले में 2 दरवाजे तामीर किए थे। अकबरी दरवाज़ा उनमें से एक है जो सन 1566 सने ईस्वी में तामीर किया गया था और अब ये मसीती दरवाज़ा भी कहलाता है। आलमगीरी दरवाज़ा शाही किले का दाखिली दरवाज़ा है। इसे औरंगज़ेब आलमगीर ने सन 1674 सने ईस्वी में तामीर किया था। इस गेट के दोनों अतराफ आधे गोलाई वाले सुतून कायम हैं और ये दरवाज़ा शाही किला और शहर लाहौर की पहचान बन चुका है। इस दरवाज़े की तस्वीर पाकिस्तानी करेंसी पर भी मौजूद है। शाह बुर्ज दरवाज़ा भी शाही किले में मौजूद एक बेहतरीन तामीर का हिस्सा है। नाग मंदिर को सिख दौर में खड़क सिंह की अहलिया चांद कौर ने तामीर करवाया था, जो महाराजा रंजीत सिंह की बहू भी थी। माई जिंदा की रिहाइश थी और ये सिखों के दौरे हुकूमत में बनवाई गई थी। माई जिंदा सिख हुकूमत की आखिरी जानशीं थी। माई जिंदा का असली नाम महारानी जिंद कौर था।